آج میں نے ایک اور تفسیر وہ ہے تفسیر عزیزی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ کی تفسیر لے کر کے حاضر خدمت ہوا ہوں میں، اور چونکہ ہے فارسی ہے مگر جتنے اردو تفاسیر ہمیں ملتے ہیں اس میں ہر جگہ تفسیر عزیزی کا حوالہ ضرور ملے گا، اس لیے آپ کو تفسیر عزیزی کے حوالے سے چند باتیں گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، تعارف کتب تفاسیر قرآن کریم کی آج 12ویں نشست میں عاجز وعز بخاری حاضر خدمت ہے، اور آج میں نے ایک اور تفسیر وہ ہے تفسیر عزیزی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ کی تفسیر لے کر کے حاضر خدمت ہوا ہوں میں، اور چونکہ ہے فارسی ہے مگر جتنے اردو تفاسیر ہمیں ملتے ہیں اس میں ہر جگہ تفسیر عزیزی کا حوالہ ضرور ملے گا، اس لیے آپ کو تفسیر عزیزی کے حوالے سے چند باتیں گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ 25 رمضان المبارک 1159 ہجری 7 اور وفات 7 شوال 1239 جو آپ کی ولادت باسعادت جو ہے دہلی میں ہوتی ہے، اور آپ کے والد ماجد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمت والرضوان کے آپ بڑے فرزند ہیں، اور آپ کے دادا شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی علیہ رحمہ اپنے وقت کے بہت بڑے مفسر، اپنے وقت کے بڑے صوفی بھی گزرے ہیں اور عالم دین گزرے ہیں۔ آپ نے جب 17 سال کے ہوئے تو آپ کے والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کی وفات ہو چکی تھی، آپ دنیا سے گزر چکے تھے۔ 25 برس کی عمر میں آپ نے متعدد موذی امراض میں مبتلا رہنے لگے تھے، اور آخر تک اس میں مبتلا رہے، گرفتار رہے۔ لوگ جو ہے بولتے ہیں کہ بھئی ایک والد کا سایہ اٹھ گیا تو ہم کچھ نہیں کر سکے، ہم جو ہے محنت وہ کام میں لگ گئے، جاب پر لگ گئے، فلاں لگ گئے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں کہ آپ کے والد ماجد صرف 17 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اور آپ اپنی محنت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ موذی مرض ہے، مبتلا ہے، کب 25 سال کی عمر میں ہوا اور انتقال تک وہ رہا، مگر اس کے باوجود بھی آپ ڈٹے رہے۔ آپ اوائل عمر میں ہی کثرت امراض کے باوجود شاہ صاحب نے مدت العمر درس و تدریس کا بازار گرم رکھا، اور اپنے والد کے حقیقی جانشین ہونے کا آپ نے حق ادا فرمایا۔ آپ کا سلسلہ شیوخ جو ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اور پھر شاہ احمد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شیخ شاہ عبدالرحیم دہلوی، سید عبداللہ الواسطی، شیخ سید آدم بنوری مہاجر مکی مدنی، پھر شیخ مجدد الفسانی احمد سرہندی علیہ رحمت و رضوان تک پہنچتا ہے۔ شاہ صاحب علیہ رحمہ کی دلیری کہہ لیں آپ، ان کی جرأت، ان کی بہادری، 1822 میں جب کہ لگ بھگ اس اعلان کے بعد شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ دیا کہ پورے بر صغیر میں نصارہ کا، چونکہ انگریز آ چکے تھے، کا غلبہ ہو گیا ہے، ہمارے قوانین منسوخ ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ ملک اب دارالحرب ہوگا اور ہم پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اسی فتوے کی بنیاد پر بالاکوٹ کی جنگ لڑی گئی، بنگال میں شاہ حاجی شریعت اللہ نے جنگ لڑی، پنجاب میں سردار احمد خان شہید نے جنگ لڑی، سرحدی علاقوں میں حاجی صاحب ترنگزئی اور لوگوں نے جنگ لڑی، اور 20 جنگیں ہوئی۔ وہی جنگیں جب آگے بڑھی تو پھر بہت سارے تحریک ریشمی، رومال وغیرہ کی جو تحریکیں بنی ہیں اسی کی بنیاد پر بنی ہیں، جو شاہ عبدالعزیز دہلوی علیہ رحمہ کے دیے ہوئے فتوے کی بنیاد پر۔ آپ نے 80 برس کی عمر میں 9 شوال کو وفات پائی، اور آپ علیہ الرحمت والرضوان نے متعدد کتابیں لکھی ہے۔ امراض کی شدت اور آنکھوں کی بصارت کے زائل ہو جانے کے سبب بعض کتابوں کا آپ نے املا کروایا، یعنی لکھوایا ہے۔ آپ کی تصانیف میں سب سے پہلے تحفہ اثنا عشریہ ہے، یہ فارسی کتاب ہے، رد شیعت میں بے مثال کتاب ہے، جس کو ضرور پڑھا جائے۔ آج موجودہ دور میں حالات میں تو اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، اور یہ جو ہے اس کا اردو اور عربی ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اجالہ نافعہ فن حدیث پر ایک یہ رسالہ ہے، بہت اہم ہے، جو کئی تعلیقات کے ساتھ چھپ چکا ہے۔ بستان محدثین کے حالات پر ایک یہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، فارسی میں ہے، اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ فتاوی عزیزی
فتویٰ جب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ فتاوی عزیزی کوئی نہیں پڑھتا ہے۔ اہل علم میں کافی مقبول ہے اور اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ آپ فتاوی عزیزیہ میں ہیں، آپ جب تک کہ فتاوی جو مضبوط فتاوی ہوتے ہیں، در مختار رد المختار کے ساتھ فتاوی عزیزی بھی آیا کرتا ہے۔ تفسیر فتح العزیز یا تفسیر عزیزی یہ ان کی مشہور تفسیر ہے۔ آپ نے صرف دو جلدیں اور 2 اول اور 2 آخر کی ملتی ہیں، یہ بھی فارسی میں ہیں۔ اس کے علاوہ بلاغت، کلام، منطق، فلسفے کے موضوعات پر آپ نے بے شمار رسالے فارسی اور عربی میں لکھے ہیں، اور یہ تفسیر کے بارے میں ملتا ہے کہ تفسیر نامکمل رہی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آپ کے شاگرد مصدق الدین عبداللہ نے اس کو تکمیل کیا ہے، اس کی تکمیل فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ سر الشہادتین یہ واقع کربلا پر بھی ایک اچھی کتاب ہے جو پڑھنے کے قابل ہے۔ معزز سامعین کرام، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کے حوالے سے آ جائیں کہ تفسیر پر آتے ہیں۔ یہ تفسیر نامکمل صورت میں پائی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی ایک سورت 84 آیتوں کی تفسیر پہلی 2 جلدوں میں اور آخر کے 2 پاروں کی تفسیر علیحدہ جلدوں میں ملتی ہے۔ تفسیر کے مقدمے سے پتہ چلتا ہے کہ شاہ صاحب کے ایک شاگرد تھے مصدق الدین عبداللہ، جن کی تحریک پر یہ تفسیر لکھی گئی اور ان کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے املا یعنی لکھوایا ہے۔ جس قدر اس کا حصہ شائع ہوا ہے اس کے حوالے سے ہم جو ہے آپ کے سامنے جو ہے پیش کرنے کی سعادت۔ بعض نے کہا ہے کہ نہیں، یہ کتاب جو ہے لکھی ہوئی تھی، پوری مکمل طور پر لکھی ہوئی ہے اور تفسیر مکمل ہوئی ہے، اور یا بعد میں ان کے شاگرد نے کیا ہے یا حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے خود کیا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ آئیے اس کی خصوصیات کی طرف آتے ہیں کہ ہر سورے کا عنوان اور مضمون کی وضاحت کرتے ہیں۔ سورے کا آغاز ہونے سے پہلے ہر سورے کا عنوان کیا ہے، کیوں نام ہے، کیا ہے، اس کے مضامین تفصیل ملتے ہیں۔ نمبر 2، ربط قرآن، ربط آیات بہت ہی اہم ہوتے ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی کہا ہوں، شاہ ولی اللہ صاحب کی تفسیر کے حوالے سے ربط آیات ملتے ہیں، نظائر قرآن کا ذکر ملتا ہے، قصص و احکام ملتے ہیں، لطائف قرآنی ملتا ہے۔ آپ نے ایک خوبصورت چیز سورہ بقرہ کا آپ نے جو 5 چیزوں میں آپ نے خلاصہ کیا ہے، اثبات ثانیہ، اثبات نبوت استقامت، نبوت مجاہدہ، اثبات معاہدہ، ان کی تشریح کے بعد لکھتے ہیں کہ آپ خود لکھتے ہیں کہ مضمون کا بیان اس طرح ہوتا ہے۔ آپ اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے جو نکات ہے۔ نمبر 1، سورہ بقرہ کی آیت 154 سے 161 تک قصہ نمرود میں بتایا گیا کہ اس نے اپنی ناسمجھی سے موت و حیات کا مقصد خود اپنے طور پر سمجھ لیا تھا۔ واقع عزیز عزیر علیہ السلام جس میں یہ دکھایا گیا کہ ایک ویران آبادی اثر نو زندہ ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر خود ان کی سواری پر اس عمل کو دہرا کر ان کا شرح صدر فرمایا ہے۔ نمبر 3، فرماتے ہیں کہ واقع ابراہیم علیہ السلام جس میں یہ بتایا گیا کہ مردوں کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا جو واقعہ ہوا ہے، وہ ذکر کر کے اللہ نے ان کے دل کو اطمینان دلوایا ہے۔ ربط آیت کے بارے میں آپ دل نشین وضاحت فرماتے ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کروں، میں نے کاپی کیا، نکالا ہے ڈھونڈ کر۔ سورہ فاتحہ مجمل طور پر قرآن کریم کے، آپ لکھتے ہیں سورہ فاتحہ مجمل طور پر قرآن کریم کے تمام معانی پر محیط ہے۔ سورہ بقرہ میں اس اجمال کی تفصیل کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، بندے کو ہدایت طلب کرنے کی تعلیم دی گئی، تو سورہ بقرہ میں فرمایا ہدی للمتقین، وہاں اہدنا الصراط، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ ہدایت عطا فرما۔ اب بتایا جا رہا ہے ہدایت کس کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے، سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم تک یہ وضاحت کی گئی کہ دولت ہدایت سے کس قسم کے لوگ سرفراز ہوں گے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من، یعنی اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر ھدی للمتقین سے اولئک علی ھدی من ربہم تک ہے۔ اور آپ کے نظائر قرآن کے بے شمار نظارے ہمیں ملتے ہیں۔ آپ فرماتے القرآن یفسر بعضها بعضا کے قائل تھے، اور اپنی تفسیر میں انہوں نے خاص اہتمام کیا ہے۔ قرآن کریم کو وہ اصل محکم سمجھتے اور شریعت کے تمام ماخذ، حدیث، فقہ، معاصر وغیرہ کا رشتہ اسی سے جوڑتے تھے، اور وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، کئی مقامات پر کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے جو چیزوں کو، قصص اور احکام کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں،
قصے آ جائے تو ان کی تفسیر زیادہ آپ جو ہے یہ فرماتے ہیں خود یہ جاننا چاہیے کہ انسان کے دل میں شیطان 3 راستوں سے داخل ہوتا ہے، شہوت، غضب اور ہوا۔ شہوت کو بہیمیت، غضب کو سبعیت اور ہوا کو شیطنت کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی غضب وہ شہوت کے مقابلے میں اور ہوا غضب کے مقابلے میں زیادہ قوی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان شہوت کے سبب اپنے آپ پر اور غضب کی بنا پر دوسروں پر اور ہوا کے باعث خدا پر ظلم کرتا ہے۔ اس تمہید کے بعد یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو 3 اسماء الہی آئے ہیں، اس سے یہ تینوں امراض ختم ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی 7ویں آیت ان سے پیدا ہونے والی بد اخلاقیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کو پہچان لے گا وہ ہوا کی شیطانیت سے محفوظ رہے گا، اور جس کو رحمانیت کا علم نصیب ہوگا وہ غضب سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، اور جس کو رحیمیت کی بصیرت حاصل ہوگی وہ اپنے نفس پر ظلم کرنا پسند نہیں کرے گا۔ معزز سامعین کرام، اس قسم کے لطیف نکات ہمیں قرآن کریم میں آپ کی تفاسیر میں ملتے ہیں، اور جو اصل بات چھٹی چیز جو ملتی ہے، حروف مقطعات پر آپ جو ہے سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں، چونکہ عمومی طور پر مفسرین واللہ ورسولہ عالم کہہ کر گزر جاتے ہیں، مگر آپ اس پر تھوڑا تفصیلی بحث آپ کو ملتی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ الف لام میم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل محکم ہے جس کی پیروی ضروری ہے، اور جو منکروں کے لیے معجزہ ماننے والوں کے لیے مفید اور واضح دلیل سے روشن، اور غلط قسم کے شبہات سے وسوسے سے زائل و محو کر دیتی ہے۔ آپ اگر شاہ عبدالعزیز دہلوی علیہ رحمہ کی تفسیر فتح العزیز کو بر صغیر کی تفسیری ادب میں وہ مقام نہیں مل سکا جو ملنا چاہیے تھا، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے محققین جہاں بر صغیر کے دیگر تفاسیر پر کام کر رہے ہیں، اس تفسیر پر بھی کام کرنا ہوگا، اور اس کو جو ہے ہمیں عوام کے درمیان میں لانے کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے۔ اس کا تفسیر تراجم بھی اور اس کے جو خصوصیات اور پہلو ہے وہ کم ہی لوگوں کے سامنے آئے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے لطائف، یعنی اس تفسیر کی 5ویں ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نبض و ضبط کے لطائف بھی بیان کیے گئے جو ہمیں ملتے ہیں، جیسا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے حوالے سے یہ جاننا چاہیے، لکھتے ہیں یہ جاننا چاہیے مغضوب علیہم کو ضالین سے جو پہلے رکھا گیا، اس میں یہ اشارہ ہے کہ طبقہ زیادہ بدتر اور آخرت میں ضالین کے مقابلے میں زیادہ رسوا ہوگا، چنانچہ تفسیر میں مغضوب علیہم کی بدبختی کے غلبے کو ملحوظ رکھنا چاہیے تاکہ قرآنی ترتیب کی خلاف ورزی نہ ہو سکے۔ تو معزز سامعین کرام، شفیق بزرگ اور عزیز ساتھیوں، یہ تھی تفسیر فتح العزیز یا تفسیر عزیزی ہم جسے کہتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمت والرضوان کی۔ تو آج اس کو اجازت دیجیے، آج کے لیے ہم یہاں پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی۔ اب یہاں سے اردو تفاسیر کا انشاءاللہ العزیز سلسلہ اور اس کے خصوصیات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔